پاکستان تحریک انصاف کیا مذاکرات کی میز کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھے گی یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہی سوال رات کو اسد کیسر سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سابق اسپیکر بھی رہے نیشنل اسمبلی، اور کے پی کو بھی انہوں نے لیڈ کیا، کے پی اسمبلی کو بھی بحیثیت اسپیکر، ان کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا تو ان کا جواب سنیے۔ تو ڈائیلاگ آپ نے پھر اس حکومت سے نہیں کرنا؟ دیکھیں، بالکل اس حکومت سے ہم نہیں کریں گے۔ ہم ڈائیلاگ کا کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائیلاگ کے بارے میں ہم ایک گریٹر پراسپیکٹو پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ قومی ایجنڈے پہ، قومی ایجنڈا ہے رول آف لا، فیئر اینڈ فری الیکشن، امن و امان کا مسئلہ، جس طرح یہاں اکانومی، مطلب جو مین پاکستان کو بڑے چیلنجز ہے، اس سب پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ چلے گا یا ہم آئین کے مطابق چلے گا۔ اب یہ ہائبرڈ ہے، پہلے ون پیج تھا۔ جو بھی ہے غلط تھا، ہم نے کیا، ہم نے غلط کیا، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، حسن ایوب کا یہ خیال نہیں، خبر ان کی یہ تھی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو باہر لوگ موجود ہیں انہی کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور ظاہر ہے جو لیڈر جیل میں ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ جب تک ہمیں اندر سے مشورہ نہیں ملے گا، بات چیت کا فیصلہ نہیں ہم کر پائیں گے تو کیسے آگے یہ بات آگے بڑھے گی؟ رانا سنالو صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ مطلب اندر باہر کا معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ سوچنا پڑے گا، تو انہوں نے کیا فرمایا سنیں۔ جو لوگ پروسیکیوشن میں ریکوائرڈ نہیں ہیں، جو لوگ سیاسی عمل میں موجود ہیں، وہ سیاسی عمل نے آگے بڑھنا یا نہیں بڑھنا؟ جب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اپنا وجود رکھنا چاہتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، چاہے بیٹھے بات، پارلیمنٹ از دیئر، اپوزیشن از دیئر۔ دیکھیں، جب رانا صاحب یہ بات کرتے ہیں نا، چونکہ چوہی صاحب کا ایکسپیرینس میرے سے ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، تو کچھ سال میرا آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اوور دا ڈیکیڈز جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے ڈیولپ کیا، تو آپ وہاں پہ خواجہ آصف ہیں، وہاں پہ احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ سلمان صاحب ہیں، اور باقی جو پارٹی کے لیڈر ہیں، سعد رفیق صاحب، سارے جو لوگ ہیں، تو وہ ایک ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کا قائد کیا سوچتا ہے، کیا کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ایک نئی پارٹی ہے، پہلی دفعہ وہ جیلیں دیکھ رہے ہیں۔ اب پارٹی کے اندر ایک لیڈر ہے، اور پارٹی کی اکثر قیادت تو ظاہر ہے کچھ کیسز کے اندر فارغ ہو گئی، کچھ چھپی ہے، کچھ جیلوں کے اندر موجود ہے، ان کے وائس چیئرمین بھی جیل میں بھی ہے، باقی سینئر قیادت۔ جب تک اندر سے ہدایت نہیں ملے گی تو یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے نہیں۔ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بغیر جو ہے عمران خان جو ان کے قائد ہیں، ان کی ملاقات کے بغیر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کی رائے میں؟ نہیں، ملاقات پہلے تو ہوگی نا، مینڈیٹ تو انہوں نے دینا ہے لوگوں کو۔ اب وہ پارٹی کے اندر کسی کو مینڈیٹ اگر وہ دے سکتے ہیں، کسی پر اتنا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ بہاف پر جا کر وہ مذاکرات کر سکیں۔ دیکھیں، نمائندہ تو چنتے ہیں نا، کون ہو سکتا ہے ویسے؟ ملکوں کے بھی نمائندے پوری دنیا کے اندر سفرہ کی شکل کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ وہاں پر یقینی طور پر اپنے ملک کا ہی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے حوالے سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کون سی ہو سکتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب بھی ایک مطلب معتبر شخصیت ہے، ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں، سنجیدہ آدمی ہے۔ محمود خان کو رکھ لیں اپنا نمائندہ، کر لیں، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کا اعتماد آپ کر رہے ہیں، تو ان کو اختیار دے کے بٹھا دیں مذاکرات کی میز کے اوپر، بیٹھ جائیں، وہ بھی بیٹھ جائیں، کسی کو بٹھا سکتی ہیں۔ جی بڑا یہ اعتماد تو کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ایسی کمیٹی کے ساتھ بات چیت ہم کریں گے، کمیٹی ہمیں بار بار یہ نہیں کہے گی کہ جی ہم نے کیونکہ دوپہر کو آپ سے یہ بات کی ہے تو ہم شام کو دوبارہ آپ سے ملنا ہے، تو دوپہر کو ہمیں آفٹرنون میں ایک ملاقات کی اجازت دے دیں۔ تو آپ کی نظر میں کون سے ایسے چند نام ہیں جن کے اوپر بانی جو ہیں خان صاحب اعتماد کر کے ان کو کلی طور پر مینڈیٹ دیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آمین، میں اس کے اوپر سما آمین کو بولوں گا اور معاملات آگے بڑھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو آپ کی نظر میں موجودہ جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اگر لیڈر اپوزیشن کے لیے نامینیشن ہو سکتی ہے عاشق زئی صاحب کی، تو وائی ناٹ فار دس یہ جو مذاکراتی عمل؟ چوہی صاحب۔ نہیں، آپ نے بڑا اہم بات ریز کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں آج یہ سمجھتا ہوں سنجیدگی سے کہ آج کے جو اڈیالہ جیل کے اندر اور باہر کے واقعات ہیں وہ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آج کے دن، کل یہ کیا کریں گے
کل پتہ چلے کہ پھر کتابیں بھی چھین لی ہیں، لائٹ بھی بند کر دی ہے، ملاقاتیں بھی بند کر دی ہیں، تو اس کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ بار بار یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر آج کے واقعات آگے چلتے ہیں، لاجیکل اینڈ کی طرف جاتے ہیں، تو کنڈیوسو کنڈیشن کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نیگوشیشن کے لیے کہ یعنی ماحول پیدا کیا جائے، وہ اس طرف اس طرف سفر طے کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ایک 3 رکنی 6 رکنی جتنی بھی 2 رکنی محمود اچکزئی ہو سکتے ہیں، حامد رضا ہو سکتے ہیں، جی اپنا راجہ ناصر عباس ہیں، اس کے بعد علی امین ہیں، گوہر خان ہیں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ہیں، اور میرے پاس اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پہلے ایجنڈے پر بات ہوگی، اور اس کے بعد کنڈیوسو کنڈیشنز ہوں گی، اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ اور ویسے علیمہ ہاں ایک بات ہمیشہ ٹھیک کہتی ہوں، بھائی آپ نے مذاکرات کرنے تو عمران خان تو ہے ہی آپ کی کسٹڈی میں، آپ ان سے جب مرضی مذاکرات کریں، کب ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کر بھی لیتے ہیں۔ آپ کو یاد بھی ہے کہ جلسے کے معاملے میں ہاں صبح بھجوا دیا تھا سواتی صاحب کو، بالکل بھجوا دیا تھا۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آگے یہ جو بڑے ہیں، اس کا جو منطقی انجام تک اگر جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں یا جن کو ابھی ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے، وہ اس چیز کی طرف جا رہی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے دیوار سے لگانا شاید ممکن نہ ہو۔ بالکل آپ کی بات آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں حسن یوب کی، میرا اندازہ ہے، نہیں بالکل صحیح۔